رشتہ دل کا قسط نمبر 1۔ نومبر کے وسط میں جب دن خوشگوار اور راتیں سرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ایک سرد اور ٹھٹھرتی رات میں سنسان سڑک پر سیاہ لانگ اسکرٹ اور سیاہ شرٹ پہنے ایک لڑکی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف ایک تاثر تھا، خوف کا، بے انتہا خوف، بالکل ویسا جیسے کوئی انسان موت کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ تیز تیز دوڑنے سے اس لڑکی کے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کبھی وہ سڑک پر دوڑنے کی بجائے سڑک کے اطراف میں بنے جنگل کی طرف مڑ گئی۔ جنگل میں جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر تیز تیز سانس لے رہی تھی، تبھی اسے اپنی کمر پر کچھ سخت شے محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ لگا کر اسے محسوس کرتی یا خود سے دور کرتی، اسے اپنے کانوں میں نفرت سے بھرپور انتہائی سخت لہجے میں کی گئی سرگوشی سنائی دی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میجر احال رضا کو دھوکہ دے کر تم بچ جاؤ گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تم نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی بھول کر دی۔ میجر احال رضا ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ نہیں احال، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے بخش دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز میری جان بخش دو، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تمہارے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں اور نہ ہی میں تمہیں معاف کرنے کا کوئی حق رکھتا ہوں، کیونکہ میجر احال رضا نے ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ انہیں ایک ہی جگہ پہنچاتا ہے، جہنم میں۔ پلیز احال، رحم کرو مجھ پر، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، صرف تمہارے ساتھ رہوں گی، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ کر ایک بار پھر تم مجھے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہو، کیونکہ میجر احال رضا ملک کے غداروں کو موت سے کم سزا نہیں دیتا اور تمہیں تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے نہ صرف ملک سے غداری کی بلکہ میرے ساتھ بے وفائی کی، میرے ساتھ محبت اور مظلومیت کا کھیل کھیلا، شادی جیسے مقدس رشتے کا مذاق بنایا، میری نسل کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی، دشمنوں کا ساتھ دیتی رہی۔ تمہیں معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز ہمارے بچے کے لیے مجھے بخش دو، پلیز وہ بہت چھوٹا ہے، صرف 10 دنوں کا، اسے ماں کی ضرورت ہے، لڑکی نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی۔ وہ ایک فوجی کا بیٹا ہے جسے غداروں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میجر احال نے پستول کی نال لڑکی کے ماتھے پر ٹکا دی اور اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ آج اگر میں ٹھیک وقت پر نہ آتا تو تم تو اسے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ میری فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہی جنگل میں یکے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے اور وہ لڑکی بے جان ہو کر نیچے گر گئی۔ میجر احال رضا اس مری ہوئی لڑکی کو، جو نہ صرف اس کی بیوی تھی بلکہ 10 دنوں کے بیٹے کی ماں بھی تھی، پر کوئی بھی غلط نگاہ ڈالے بغیر سوکھے پتوں کو رونتا ہوا جنگل سے باہر نکل گیا اور تیز تیز چلتے ہوئے سڑک کے ایک طرف کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بغیر کسی کی طرف دیکھے سیٹ کی پشت ٹیک لگا کر آنکھیں موندتے ہوئے کہا، کیپٹن صاحب گاڑی گھر کی طرف لے جائیں۔ میجر کے آرڈر ملنے کی دیر تھی کہ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی، جس کا رخ میجر احال کے گھر کی طرف تھا۔ میجر احال رضا، جس کی عمر 29 سال تھی، پاک آرمی کا انتہائی ذہین اور مخلص آفیسر تھا، اپنی ذہانت اور وجاہت کی وجہ سے اپنے حلقہ احباب اور دشمنوں میں کافی مقبول بھی تھا۔ میجر احال ایک انتہائی اہم مشن پر تھا جب اس کی زندگی میں حادثاتی طور پر رینا آئی، جو کہ مخالفین کی طرف سے ایک خوبصورت سازش تھی۔ رینا سے شادی احال نے اپنے بابا، جو کہ ریٹائر کرنل تھے اور اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے، کو بتائے بغیر کی تھی، جس کی وجہ سے وہ احال سے ناراض بھی تھے۔ آج ہی احال کو رینا کی سچائی پتہ چلی اور اس نے اپنے سینئر آفیسر سے بات کر کے ان کی اجازت ملتے ہی بغیر کسی رشتے یا احساس کی پرواہ کیے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے درمیان میں ایک نسوانی وجود بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جس کے کان باہر کی طرف لگے ہوئے تھے، چلنے سے سرخ پونی میں بندھے لمبے سیاہ بال ادھر ادھر پھیل رہے تھے۔ تھک کر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس لڑکی نے اپنے لمبے بالوں کو اپنے بائیں کندھے پر رکھا اور کمرے میں رکھی اکلوتی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اپنی سیاہ غزالی آنکھیں دروازے پر ٹکائے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے بڑے ہوئے ناخن کو اپنے دانتوں پر مارنے لگی، جو کہ اس کا انتہائی ٹینشن اور گھبراہٹ میں کیا جانے والا بے ساختہ عمل تھا۔ تبھی اسے بند دروازے کے باہر آواز سنائی تھی، حور، میں جانے لگا ہوں، ٹھیک 1 گھنٹے بعد آؤں گا، تب تک تیار رہنا، اور خبردار جو تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، ماں قسم اسی وقت تیرا گلا گھونٹ دوں گا۔ آواز سنتے ہی لڑکی کی سانس رک رک کر آنے لگی اور اپنے سفید اور خوبصورت ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے نم لہجے میں کہا، جی چاچا۔ قدموں کے چاپوں کی دور جاتی آواز سن کر حور نے بند دروازے کی سوراخ سے باہر جھانکا اور اپنے چاچا کے گھر سے باہر نکلنے کا یقین کر کے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی اور تیزی سے بیگ میں کپڑے، تھوڑے سے زیور اور الماری میں موجود کچھ پیسے رکھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام حوریہ عثمان ہے، جو کہ اس گھر میں اپنی ماں اور سوتیلے چاچا، جو کہ اس کا سوتیلا باپ بھی ہے، کے ساتھ رہتی ہے۔
جب تک اس کا باپ زندہ تھا حوریہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی، لیکن ایک ایکسیڈنٹ پر اس کے باپ کی اچانک موت کے بعد حوریہ اور اس کی ماں پر مصیبتوں کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ گھر پر قبضہ کرنے کی خاطر حوریہ کے سوتیلے چاچا نے، جو کہ نشہ کرنے اور جوا کھیلنے کا عادی تھا، زبردستی اس کی ماں سے شادی کر دی اور انکار کرنے کی صورت میں حوریہ اور گھر سے لا تعلقی اختیار کرنے کو کہا۔ مجبور ہو کر حوریہ کی ماں نے شادی تو کر لی، لیکن ایک بھی لمحہ سکون سے نہیں گزارا۔ 4 دن پہلے حوریہ کے چاچا نے حوریہ کو جوئے میں ہار دیا اور زبردستی اس کا نکاح اپنی عمر کے جواری سے کرنے لگا، جو کہ حوریہ کی ماں کی موت کی وجہ سے وقتی طور پر رک گیا تھا۔ لیکن کل رات اس کے چاچا نے اس کے دوبارہ اس کے نکاح کی جان لیوا خبر سنائی۔ حوریہ نے نکاح سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اب وہ اپنے چاچا کے گھر سے نکلنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ بیگ اٹھا کر اور بڑی سی سیاہ چادر سے منہ ڈھانپ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی حوریہ سڑک پر آئی اور سڑک کے کنارے پر کھڑے رکشے کی طرف بڑھنے لگی، سامنے سے اپنے چاچا کو آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی، جو کہ نہ صرف اسے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا بلکہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ بھی رہا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور قسط نمبر 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔